نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں آقا علیہ السلام کے ذکر کے لیے جب بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینے تقریباً 92 سال بنتے ہیں. یہ ایک رات 92 سال سے افضل ہے. کیوں؟ اس میں اس رات کا کوئی اپنا کمال ہے. رمضان کی ساری راتیں برابر ہیں، اس میں تراویح ایک جیسی، ذکر ایک جیسا، تسبیحات ایک جیسی، عبادت ایک جیسی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس رات کو نہ صرف رمضان کی راتوں پر بلکہ 1000 مہینوں پر افضل کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ اس لیے کہ اس رات میرا قرآن اترا ہے. سبحان اللہ. تو جس رات قرآن اترے اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو 1000 مہینوں پہ افضل کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے جس رات اور جس دن صاحب قرآن اترے اس کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے یوم میلاد کا ذکر کیا ہے. یوم میلاد کہتے ہیں ولادت کو، اور یوم میلاد یعنی میلاد کا دن، جس دن نبی کی ولادت ہوئی وہ یوم میلاد ہے. سبحان اللہ. میرے استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ علوی صاحب بیٹھے ہیں. ان کی کتاب اسلام کے بنیادی عقائد، یہ ہم نے تربیت میں ان سے پڑھی تھی. اس میں یہ ساری تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن ان کا میلاد ہوا، اور جس دن ان کا وصال ہوگا، اور ان کے بعثت ثانیہ کے دن. یعنی سلام ہو یحییٰ پر ان کے میلاد کے دن، ان کی ولادت کے دن، اور جس دن ان کا وصال ہوگا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تب اللہ رب العزت نے ان کے یوم میلاد پر سلام پڑھا، جس دن ان کا یوم میلاد ہوا. تب اگر کوئی پوچھے کہ آپ میلاد کی اہمیت کیوں مناتے ہیں، تو اہمیت اللہ نے کر دی ہے یہ کہہ کر کہ سلام ہو یحییٰ پر جس دن اس کا یوم میلاد. اور اگر کوئی پوچھے آپ وصال کی اہمیت کیوں مناتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے کر دی ہے یہ کہہ کر کہ سلام ہو اس دن بھی جس دن ان کا وصال ہوا. یہ سورہ مریم میں ہے. آگے اسی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام ہے. وہ خود عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میرا میلاد ہوا، اور اس دن جس دن میرا وصال ہوگا، اور اس دن جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی کل زندگی میں سے 3 دن خاص طور پر چن لیے ہیں. ویسے تو وہ ہر روز ہی اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہے، لیکن 3 دنوں کو بطور خاص چن لیا ہے: یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت ثانیہ. تو اب اللہ والوں کے یہ 2 دن خاص ہو گئے، ایک یوم میلاد اور ایک یوم وصال. اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کے میلاد کے دن سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے، سبحان اللہ. اور انبیاء کے میلاد کے دن سلام پڑھنا انبیاء کی بھی سنت ہے، حضرت عیسیٰ کی اپنی. تو انبیاء کے یوم میلاد کو سلام پڑھنا خدا کی سنت بھی ہوئی اور انبیاء کی سنت بھی. سبحان اللہ. پھر جب آقا علیہ السلام کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تو پھر فرمایا محبوب ان کے تو یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت ثانیہ کو چنا تھا، بطور خاص ان 3 دنوں کو چنا تھا، لیکن تیرے لیے
تیرا ہر دن ہی میں نے یوم میلاد بنا دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تیرے اوپر میں اور میرے فرشتے ہر دن صبح و شام ہر گھڑی ہر وقت ہر ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. تیرا ہر دن یوم میلاد ہے. سبحان اللہ. تجھ پر میں اور میرے فرشتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں. اور کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہزار بگڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ ان اللہ اللہ یعنی لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر آگے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو. سبحان اللہ. کیونکہ درود و سلام مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے. یہ مصطفیٰ سے تعلق کی علامت ہے. خدا کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا تعلق وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا, آج محبت سے ملتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا تعلق عبادت سے سجدہ ریزی سے حاصل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا تعلق کثرت درود و سلام سے حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دو چیزیں ہیں, صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود اور سلام. درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے, سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے, لیکن تعلق درود سے اجرت ملتی ہے. تعلق درود سے اجرت ملتی ہے اور تعلق سلام سے قربت ملتی ہے. سبحان اللہ. اور اجرت اور قربت میں ایک فرق ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اور ان سے کہا کہ موسیٰ کو ہرا دو اور مجھے جتوا دو آج, تو انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے فرعون سے اجرت مانگنے کا, جتنی چاہے اجرت مانگ لیں, آج موقع ہے. تو انہوں نے میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے فرعون سے یہ کہا کہ اگر ہم تمہارے لیے آج موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے؟ اس نے کہا اجرت کو چھوڑو, اے اجرت مانگنے والوں اجرت کو چھوڑو, تمہیں قربت دے دوں گا, مقربین میں بنا لوں گا. تو یہ اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو بھی تھی. اس نے کہا تمہیں مقربین میں بنا دوں گا, قربت دے دوں گا. تو درود پڑھنے سے اجرت ملتی ہے. آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں لکھی گئی, 10 درجات بلند. ایک دفعہ پڑھا اس کے بدلے میں 30 گنا اجرت ملی. 1 روپے کے بدلے میں 30 روپے ملے. ایک دفعہ پڑھنے کے بدلے میں 30 گنا اجرت ملی. تو اب آقا سے پوچھئے یا رسول اللہ یہ تو درود کی اجرت ہے. درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے, لیکن ہم تو درود کے ساتھ سلام پڑھنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو درود اور سلام پڑھنے والے ہیں. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تو سلام کی اجرت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا آؤ سنو. صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا درود کی اجرت بتا دی. 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں, 10 درجات بلند. تو آقا جو سلام پڑھے, جو کہے یا نبی سلام علیکہ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, جو آپ پر سلام پڑھے اس کی اجرت کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا سنو, درود پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہوں, سلام پڑھنے والوں کو جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. جو سلام پڑھے اسے جواب دیتا ہوں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مت سمجھنا کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی. ہاں نکلی تھی ایک لمحے کے لیے, تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قول سچا ثابت ہو جائے, لیکن نکلتے ہی میری روح نے بارگاہ الہی میں سوال کر لیا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے کہاں رکھنا ہے؟ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی, افضل ہوگی. تو جس میں مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی. تو مجھے کہاں رکھنا ہے؟ کافروں کی روح, فاسقوں کی روح تو سجین میں جائیں گی, اور مومنوں کی روح علیین میں جائیں گی. روح بولی میں مصطفیٰ کی روح ہوں, مجھے کہاں رکھنا ہے؟ تیرا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں, اب جسم مصطفیٰ سے نکال کر کسی بہتر جگہ پہ لے جا. رب کائنات نے فرمایا کہ روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں, جا لوٹ جا واپس جسم مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت.
تو نکلتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا میری روح نے سوال کر لیا تھا بارگاہ الہی میں کہ میں مصطفیٰ کی روح ہوں، مجھے کہاں رکھنا ہے؟ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جس میں مصطفیٰ کے لیے بہتر ہوگی تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ تو 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں، اب جس میں مصطفیٰ سے نکال کر کسی بہتر جگہ پہ لے جا۔ تو رب کائنات نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اے روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں، جا لوٹ جا واپس جس میں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے میری روح میرے اندر واپس لوٹا دی۔ کس کے لیے لوٹائی؟ غلاموں کے لیے، تاکہ جو سلام پڑھے آقا اس کو جواب دے۔ سبحان اللہ، جو مصطفیٰ پر سلام پڑھتا ہے آقا اسے جواب دیتے ہیں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا آج بھی دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جب نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تب تک اگلا کلمہ نہیں کہتے جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے سلام کا جواب سن نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، اسی لیے جب نماز آئی تو نماز میں سلام پہلے رکھا، درود بعد میں رکھا، کیونکہ بعض رکعتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جن میں صرف سلام پڑھ کے اور تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود والا حصہ نہیں پڑھتے۔ بعض رکعتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جن میں درود نہیں پڑھتے، صرف سلام پڑھتے ہیں، درود پھر قاعدہ اخیرہ میں جا کے آخر پہ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ان رکعتوں میں درود رہ گیا تو رکعت ہو جائے گی، سلام رہ گیا تو نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ یہ خدا کی بھی سنت ہے اور انبیاء کی بھی سنت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔